یہ بات اس نے ہندی میں کہی تھی۔ میں نے اس کی بات کا برا منائے بغیر جواب دیا، صحیح کہا مہاراج، اور اسی وجہ ہی سے تو تم لوگ ہمیں بہت آسانی سے پھانس لیتے ہو۔ تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ راجپال کا غصہ ظاہر کر رہا تھا کہ اس کی سمجھ میں میری بات آ گئی تھی۔ نہیں، میں اطمینان سے بولا، تم اپنی حد عبور کر رہے ہو، اس لیے تمہیں تمہاری جگہ واپس دھکیلنا ضروری تھا۔ میرا خیال ہے کہ تم لوگوں کے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے۔ جینی نے ایک دم صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس دوران سردار خان نے اپنا کوٹ اتار کر اپنی کرسی کے پیچھے لٹکایا اور اپنی آستینیں اڑسنے لگا۔ گو اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا تھا، مگر اس کا انداز ایسا تھا کہ دیکھنے والے خود بخود سمجھ گئے تھے۔ مسٹر خان پلیز، جینی نے اسے بازو سے پکڑ کر کرسی پر بٹھانا چاہا۔ وہ اردو ہی میں جینی سے مخاطب ہوا، اس خنزیر کے بچے کو زبانی بات سمجھ میں نہیں آتا بی بی۔ سردار تم بیٹھ جاؤ، میں نے انہیں ان کی زبان میں سمجھا دیا ہے۔ میں نے سردار کو بازو سے تھام کر دوبارہ کرسی پر بٹھا دیا۔ شری کانت اور راجپال ہمیں کھا جانے والی نظروں سے گورتے ہوئے وہاں سے تھوڑی دور پڑی ہوئی کرسیوں کی جانب بڑھ گئے۔ جی، تم لوگ ایک دوسرے کے اتنا خلاف کیوں ہو؟ تم لوگ رشین اور چائنا کے خلاف کیوں ہو؟ اوکے چھوڑو، تم شاید نہیں بتانا چاہتے، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ بتا تو دیا ہے، اوکے، روکھے لہجے میں کہتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ کر گئی تھی۔ یقیناً اسے روس اور چائنا کا ذکر پسند نہیں آیا تھا۔ میں بھی اسے منانے کی بجائے سردار کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یار سردار، خود پر قابو پایا کرو۔ ہم میدان جنگ میں یا بارڈر پر نہیں ہیں کہ تم فوراً لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جاؤ۔ ان خنزیروں کو دیکھ کر میرا خون کھولنے لگتا ہے۔ سردار کا غصہ ابھی تک نہیں اترا تھا۔ تمہاری بات درست ہے، مگر جگہ بھی تو دیکھی جاتی ہے، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ڈسپلن کی خلاف ورزی پر ہمیں واپس بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ کتنا دکھ ہوگا ہمارے سینئرز کو۔ معلوم بھی ہے ہمیں یہاں بھیجنے کے لیے کتنی رقم خرچ ہوئی ہے۔ معذرت خواہ ہوں ذیشان بھائی، آئندہ خیال رکھوں گا، اس نے نادم ہو کر کہا۔ ٹریننگ کے میدان میں انہیں نیچا دکھا کر ہم اپنا غصہ نکال سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، سردار خان نے پرعزم ہو کر کہا۔ اچھا چلیں، بریک ختم ہونے والی ہے۔ لوگوں کو کلاس روم کی طرف بڑھتا دیکھ کر میں کھڑا ہو گیا۔ سردار خان نے بھی اسبات میں سر ہلاتے ہوئے میری تقلید کی تھی۔ ٹی بریک کے بعد انسٹرکٹر نے صرف ایک پیریڈ پڑھا کر ہمیں یہ کہہ کر چھٹی دے دی کہ اگلے دن ہر سنائپر اپنے ملک کی آرمی یونیفارم میں ہوگا۔ شام کو کوئی کلاس وغیرہ نہیں تھی۔ ہم دونوں ٹریک سوٹ ڈال کر پی ٹی گراؤنڈ میں چلے گئے۔ بڑا خوبصورت ٹریک تھا۔ 400 میٹر کے ٹریک پر 20 چکر لگانے کے بعد ہم دونوں جم میں گھس گئے تھے۔ ایک اچھے سنائپر کے لیے جسمانی اور ذہنی دونوں لحاظ سے صحت مند ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ اس میں بلا کی قوت برداشت بھی ہونی چاہیے۔ سردار خان کی طرح جوشیلے سنائپر زیادہ دیر اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتے، کیونکہ دوران مشن ایسے بہت سے مواقع آتے ہیں جہاں ذلت امیز برداشت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ اپنے ساتھی کو آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھ کر دم سادھ کر لیٹنا پڑتا ہے۔ اس کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچانے کی سخت ہونے کے باوجود اسے چھوڑ دینا پڑتا ہے، اور پھر بھوک پیاس کا تو سنائپر کے ساتھ جنم جنم کا ساتھ ہے۔ یہ ایسی باتیں ہیں کہ سنائپر کی ٹریننگ کی شروعات کے ساتھ استاد اپنے شاگردوں کے ذہن میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، مگر وقت پڑنے پر بہت کم سنائپرز ان باتوں پر پورا اترتے ہیں۔ ہم جم سے باہر نکلے تو سورج غروب ہونے والا تھا۔ کمرے میں جا کر ہم نے نیم گرم پانی سے غسل کیا اور کپڑے بدل کر شام کی نماز وہیں کمرے میں پڑھ لی۔ رات کو ڈائننگ ٹیبل پر ایک بار پھر تمام سے ملاقات ہوئی۔ جینیفر مجھے شری کانت کے ساتھ گھومتی نظر آئی، مگر میرے لیے یہ بات کسی اہمیت کی حامل نہیں تھی۔ یوں بھی میں یوسف ثانی نہیں تھا کہ وہ میرے اطراف میں گھومتی رہتی۔ اتنی گپ شپ بھی اس نے جانے کس لیے کر لی تھی۔ سب سے بڑھ کر میں خود بھی اس کے ساتھ تعلق رکھنے کے حق میں نہیں تھا کہ کسی لڑکی کی غربت میں مجھ سے کوئی غلط کام بھی ہو سکتا تھا، اور پھر لڑکی بھی جینیفر جیسی جو لاکھوں میں ایک ہو۔ سب سے بڑھ کر اس وقت میں پاک آرمی کی نمائندگی کر رہا تھا۔ گو اس علاقے میں عورت کی غربت کو غلط نہیں سمجھا جاتا تھا، مگر میرا دین اور معاشرہ تو اس تعلق کو برا گردانتا ہے، اور میرے لیے یہی کافی تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر حرام اور حلال ہر قسم کی خوراک دستیاب تھی۔ حلال کھانے والوں کے لیے برتن تک علیحدہ دستیاب تھے۔ حلال کھانے میں سبزی، چاول اور چکن کی ڈشز بنی ہوئی تھیں، جبکہ دوسروں کے لیے جو کچھ پکا تھا نہ تو ہم ان ڈشوں سے واقف تھے اور نہ واقفیت کا شوق رکھتے تھے۔
اس لیے ہم اپنے کھانے کی جانب متوجہ رہے۔ ہم وہاں پر 10 مسلمان تھے۔ پاکستان، ایران، بنگلہ دیش، انڈونیشیا اور افغانستان سے تعلق رکھنے والے ہم سارے مسلم کھانے کی ٹیبل پر اکٹھے ہو گئے تھے۔ اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ مسلم چاہے کسی بھی قوم، علاقے یا ملک سے تعلق رکھتے ہوں، خدا اور رسول قرآن کی ایک اندیکھی ڈور انہیں آپس میں باندھے رکھتی ہے۔ کھانے کے دوران ایک بار پھر تعارف کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے زیادہ مسئلہ سردار خان کے لیے تھا کہ اسے اردو اور پشتو کے علاوہ کوئی زبان بولنی نہیں آتی تھی، اس لیے مجھے ہی مترجم کے فرائض سر انجام دینے پڑتے۔ کھانے کے بعد ہم دونوں اپنے کمرے کی جانب چل دیے کہ دوسری خرافات کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں تھا۔ جینیفر بھی مجھے اکیلی ہی ایک سپورٹ کار کی طرف بڑھتی دکھائی دی، شاید وہ باہر کسی سے ملنے جا رہی تھی۔ یوں بھی اس عمر تک امریکی لڑکیاں درجنوں بوائے فرینڈز بھگتا چکی ہوتی ہیں۔ ہمارے کمرے کے اندر بھی ایک LED موجود تھی، مگر ہم دونوں کی دلچسپی سنائپنگ کے متعلق کتابوں اور سنائپرز فلموں کے ساتھ تھی۔ ایک شلف میں سنائپنگ کے متعلق مختلف کتابیں موجود تھیں، کچھ سنائپرز رائفل کے متعلق تھیں اور کچھ مختلف سنائپرز کے تجربات کے بارے میں تھیں۔ کمرے میں ایک کمپیوٹر اور درجنوں CDs موجود تھیں۔ ہم سنائپر کی زندگی کے متعلق ایک معلوماتی فلم لگا کر دیکھنے لگے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ ایک امریکی سپاہی پاکستان کے سپاہی سے بہتر ہے، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ ان کی تربیت بہت بہتر اور جدید سہولیات کو بروئے کار لا کر کی جاتی ہے۔ جیسے ہم سنائپر کورس کے لیے آئے تھے تو ٹریننگ میدان کے علاوہ ہم تمام کے رہائشی کمروں میں بھی انہوں نے ایسی سہولیات مہیا کر دی تھیں کہ ہم اپنے کمرے میں آرام کرتے وقت بھی سنائپنگ کے متعلق کافی کچھ سیکھ سکتے تھے۔ کوئی بھی انسان کبھی اپنے فن میں کامل نہیں ہوتا، اور کوئی بھی عقل مند زندگی کے کسی مرحلے پر یہ کہنے کی جسارت نہیں کر سکتا کہ ابھی اسے سب کچھ معلوم ہے۔ بقول سقراط، سب سے زیادہ جاننے والا وہ ہے جو یہ جانتا ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا۔ فلم دیکھنے کے دوران میں نے سردار حسین کو کہا، آج کے بعد ہم پشتو میں گفتگو کریں گے۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، مطلب یہ خان صاحب کہ مجھے پشتو سیکھنے کا شوق ہے اور اب ایک خان کی صحبت بھی میسر آ گئی ہے، تو کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے؟ اور اس بارے میں مجھے استاد عمر دراز نے بھی تاکید کی تھی۔ استاد عمر دراز؟ ہاں، استاد عمر دراز۔ میں نے اسے استاد عمر دراز سے ہونے والی ملاقات کا حال بتا دیا۔ بڑے خوش قسمت ہو یار، میں بھی کہوں کہ ایک دم تمہارا فائر مجھ سے بہتر کیسے ہو گیا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنا اظہار خیال ضرور پیش کریں۔ اور اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔